الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار اللهم أجره من النار. رواه الإمام الترمذي رحمه الله وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیا، اور اسی بندگی اور عبادت کا سب سے پہلے اس نے ہمیں حکم دیا۔ ارشاد باری ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا ہم انسانوں کے لیے عبادت ہے، توحید کا حکم ہے، جس کا مطلب خالص ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ نے فرمایا: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو، مطلب دنیا کے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، شاید کہ تمہارے دلوں میں تقوی آ جائے۔ معلوم ہوا ان 2 آیات سے کہ ہم سب کی زندگی کا ہمارے وجود کا، ہم جو روئے زمین پر سانس لے رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے یہ جو حیات، یہ لائف، یہ زندگی دی ہے، اس کا بنیادی مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سب سے پہلا حکم اللہ کا عبادت کا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اور اس کو خوش کرنے والے وہ 2 کلمات پڑھتا ہوں جو اس کو بہت پسند ہیں، ہم سب کے لیے بہت مفید: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے رمضان کی فضیلتوں کو، خصوصیات کو، رمضان میں کیے جانے والے اعمال کو اور طریقے عبادت کو بتایا، جنت کا راستہ دکھایا، جنت میں لے جانے والے اعمال سے باخبر کیا، جہنم کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا، بہت چیزیں بتائیں، اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بھی ہمیں باخبر کر دیا اور ان سے دور رہنے اور اجتناب کرنے کی تاکید فرمائی۔ الغرض یہ کہ اپنی رسالت کا مکمل حق ادا کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہ کے شکر کے بعد IGOS کا میں شکر گزار ہوں جن لوگوں نے مجھے موقع دیا اور یہ ایک اہم ترین رمضان کے متعلق پروگرام منعقد کیا کہ ہم رمضان کیسے گزاریں اور جہنم سے کیسے بچیں۔ میں IGEOC کا بھی شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد رمضان پہلی بار ہماری زندگی میں نہیں آ رہا ہے، ہر سال آتا ہے، اور رمضان کے متعلق ہم کیا نہیں جانتے۔ رمضان کی جو خصوصیات ہے اس کو جو ہے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جیسے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، سب کو معلوم ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن اترا، ہم کو معلوم۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، ہم کو معلوم۔ اور رمضان جیسے سٹارٹ ہوتا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ ہم کو معلوم۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ ہم کو معلوم۔ رمضان میں تراویح ہوتی ہے، باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی امام کے ساتھ قیام اللیل یعنی تراویح پڑھتا ہے تو پوری رات قیام کا اجر اس کو ملتا ہے، یہ بھی ہم کو معلوم۔ روزہ اللہ کو بہت محبوب عمل ہے، یہ بھی ہم کو معلوم۔ رمضان کا عمرہ اور اس کی فضیلت کہ ایک عمرہ اگر رمضان میں کوئی کرتا ہے تو حج کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر اس کو اجر ملتا ہے، یہ بھی ہم کو معلوم۔ رمضان میں اعتکاف ہوتا ہے آخری عشرے میں، جو گھروں میں نہیں ہوتا ہے خواتین کا، بلکہ اس کی جگہ مسجد ہوتی ہے، اور اس کی فضیلت اور اس کے احکام یہ بھی ہم کو معلوم۔ ماشاءاللہ کتنی چیزیں معلوم ہے۔ دیکھیے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، ہم کو معلوم۔ سحری کا کھانا برکت کا کھانا ہے، سحری میں کچھ بھی کھائیے آپ، یہ بھی ہم کو معلوم۔ سحری تاخیر سے کرنا یعنی آدھی رات کو نہیں کرنا بلکہ فجر سے پہلے کر لینا، اس کو لیٹ کرنا سنت ہے۔ افطار جلدی یعنی جیسے سورج غروب ہو گیا افطار کرنا، یہ سنت ہے، ہم کو معلوم۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، معلوم۔ روزے میں مکروہ اشیاء کیا ہیں، معلوم۔ یہ سب تو معلوم ہے الحمدللہ۔ چلیے اب میں شکر گزار ہوں ادارے والوں کا کہ یہ ٹاپک نہیں رکھی آپ نے، کیونکہ یہ معلوم ہے، نون ہے چیزیں۔ بہت اچھی ٹاپک آپ نے رکھی، دو حصے ہیں ٹاپک کے، رمضان کیسے گزاریں ایک، جہنم سے کیسے بچیں دو۔ تو میں پوری کوشش کروں گا آدھی آدھی باتیں آپ کے سامنے، یہ آدھی بات یہ آدھی بات۔ رمضان کیسے گزاریں؟ رمضان گزارنا، اللہ اکبر، رمضان ہمیں 29 یا 30 دن ملتا ہے، معلوم ہے نا، 29 رمضان یا 30 رمضان۔ اللہ نے جتنا لکھا، جتنا اللہ نے چاہا اتنا رمضان ہم کو ملے گا۔ 29 ڈیز یا 30 ڈیز بہت وقت ہے اگر انسان فائدہ اٹھانا چاہے تو، لیکن اگر انسان فائدہ نہیں اٹھانا چاہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 29 دن ایسے چلے جائیں گے، 30 دن ایسے چلے جائیں گے۔ تو پھر ایک بات پہلے یاد رکھیے، ہم زندہ ہیں اس وقت، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان تک اور اس کے بعد بھی زندہ رکھ اور توفیق بھی دے۔ ایک دعا روزانہ کیجیے، ایک سیکنڈ، ہاں، ایک دعا ضرور کیجیے اللہ سے۔ کیا دعا؟ کہ اللہ رمضان پانے والا ہمیں بنائے اور توفیق ہمیں دے، رمضان ہمیں ملے اور توفیق ملے۔ دو دعا ضرور کیجیے، کرتے رہیے، بلکہ میں بھی ابھی کروں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان پانے والا بنائے، آمین، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ یہ دونوں بڑی اہم چیزیں ہیں، ملنا بھی ضروری ہے، رمضان نہیں ملے مر گئے تو ختم، عمل ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ مل گیا لیکن توفیق نہیں ملی، اللہ نے توفیق نہیں دی تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے مسئلوں سے بچائے ہمیں، پرابلم سے، اس کی دعا کیجیے۔ چلیے، جو لوگ گزر چکے ہیں، میں اور آپ زندہ ہیں، جو لوگ گزر چکے ہیں اس وقت قبروں میں ہیں، کیا اس سال کا رمضان جو ہفتہ یا اتوار، جمعہ یا ہفتے کو شروع ہوگا، اگر جمعے کو چاند نظر آ جائے گا رمضان شروع، اگر جمعے کو چاند نظر نہیں آئے گا جو کہ 29 شعبان ہے، تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہم 30 شعبان مکمل کریں گے، اور ہفتے کی شام پہلی شب ہوگی رمضان کی۔ تو بہرحال دونوں میں سے ایک دن تو آ رہا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں، جیسے آج ہی کسی نے پوچھا کہ بھائی اس سال رمضان کب ہے؟ میں بولا جیسے آپ کو نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه افطروا، بھائی کیسے، کس کو پتا؟ ایک اندازہ ہوتا ہے، کیلنڈر میں ایک چیز لکھی جاتی ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے۔
رمضان کب آ رہا ہے کسی کو نہیں پتا. چاند دیکھا جائے گا جمعے کی شب، اگر چاند نظر آتا ہے تو رمضان شروع. جیسا کہ مسئلہ آپ جانتے ہیں، ماشاء اللہ علماء کرام کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں آپ کے پاس. اور اگر نظر نہیں آتا ہے تو 30 شعبان مکمل کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے. رمضان آئے گا انشاءاللہ، اللہ سے دعا ہے ہمیں ملے. یہ سال جو رمضان آئے گا جمعہ یا ہفتے کو، کیا اس سے مردوں کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے جو گزر چکے ہیں؟ کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، تراویح پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ بات میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مردہ ہے، اور مردہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، زندہ سب کچھ کر سکتا ہے. مردہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو جب مردہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، ہم زندہ ہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں، تو ہم مردے کی جیسے نہ بنے. ہم بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے رمضان میں کچھ لوگ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتے ہیں. ان کے دل مردہ ہے، وہ زندہ ہیں، چلتے پھرتے نظر آئیں گے آپ کو رمضان میں، لیکن بالکل ان کی حالت ایسی ہوتی جیسے قبر میں مردے کی حالت. یہ رمضان ان پر کوئی اثر نہیں چھوڑتا. مطلب رمضان سے کوئی استفادہ نہیں ہوتا ہے ان کا. نہ وہ تلاوت زیادہ کرتے ہیں، نہ وہ تراویح پڑھتے، نہ تراویح کے پابند ہیں، نہ سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ دعائیں کرتے ہیں، نہ اللہ سے جنت مانگتے ہیں، نیکیاں کرنا، استغفار کرنا، کچھ بھی نہیں. آتا چلا جاتا رمضان ان کی زندگی میں. بالکل جیسے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا رمضان سے، ایسے ان لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا. اللہ محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، احساس ختم ہو چکا ہے. جسم ہے لیکن روح نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں نا، روحانیت ختم ہو چکی ہے. رمضان کا کوئی احساس، روزوں کی کوئی فکر، عبادتوں کی کوئی جستجو، جنت پانے کا کوئی جذبہ، جہنم سے بچنے کی کوئی فکر اور جستجو ان کے اندر بالکل نظر نہیں آتی. اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، ایسے ہمیں اللہ تعالیٰ نہ بنائے، آمین. اس کے بعد رمضان کیسے گزاریں؟ آپ جانتے ہیں رمضان میں عبادتیں زیادہ کرنا چاہیے. میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جس میں نے بتایا کہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت ہے. ہماری زندگی کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت ہے، تو ہم کو عبادت کرنا چاہیے پورا سال. پورے سال پوری زندگی ہماری زندگی ہے بندگی کے لیے. کھانا پینا، پیسہ کمانا، گھر بنانا ضروریات زندگی میں سے آتا ہے، مقصد حیات نہیں ہے. اور شاید میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا، پچھلے درس میں بتایا تھا، زندگی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ضرورت ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. سب کو معلوم ہے یہ چیز. زندگی کی ایک ضرورت ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. ضرورت کیا ہے؟ پیسہ کمانا، سونا، شادی کرنا، بچے، گھر، جائیداد، آرام وغیرہ، یہ سب ضروریات زندگی ہیں تاکہ زندگی چلتی رہے، ختم نہ ہو. لیکن زندگی کیوں چلے؟ کیوں ہے زندگی؟ ہمارا وجود کیوں ہے؟ مقصد ایک ہے اس کا، اور وہ مقصد الا لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. تو جب زندگی کا مقصد عبادت ہے تو عبادت کرنے کا ایک اچھا موقع ہمارے پاس آ رہا ہے. تو اصل پوائنٹ کیا ہے؟ رمضان کیسے گزرے؟ عبادتوں میں گزرے. اگر آپ کو جواب چاہیے ایک ہی لفظ میں، عبادت. اب عبادتیں کیا ہیں جو رمضان میں کی جاتی ہیں؟ مختلف طریقے سے رمضان میں عبادت ہوتی ہے. نمبر 1 روزہ رمضان کا، جو کہ فرض روزہ ہے، عبادت ہے. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ عبادت ہے، اور جب ہم روزے سے رہتے ہیں تو ہم عبادت میں ہیں. آدمی بھول جاتا ہے کہ وہ عبادت میں ہے. لغوی کاموں میں بعض لوگ، اللہ معاف کرے، روزہ رکھتے ہیں، عبادت میں رہتے ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا عبادت کا، حرام کاموں میں پڑ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا، عبادت میں گزرے رمضان. رمضان ہماری مختلف قسم کی عبادتوں میں گزرے، ایک نہیں. روزہ ہے جیسے فجر سے مغرب تک کا روزہ ہے، تو یہ روزہ ہے تو ہم یہ یاد رکھیں کہ میں روزے سے ہوں. روزہ عبادت، جیسے آپ نماز میں ہوتے، نماز میں آپ کھیلتے نہیں ہیں، نماز میں جو ہے لغوی کام نہیں کرتے آپ نماز میں خاموشی سے بیٹھ کر تلاوت اور اذکار پڑھتے ہیں، جو نماز کی دعائیں وہ پڑھتے ہیں. تو جب روزہ رکھیں تو اس بات کا احساس ہو کہ ہم روزے سے ہیں. تو پھر جب عبادت میں ہیں آپ، تو گالی کیسے نکل رہی ہے منہ سے؟ جھوٹ کیسے بول رہے ہیں؟ پھر جہالت کیسے ہو رہی ہے عبادت میں؟ یہ تو غلط ہے نا. آپ عبادت میں ہیں، بغیر عبادت کے باہر بھی ہیں، تب بھی آپ کو گالی دینا نہیں ہے، جھوٹ بولنا نہیں ہے. یعنی کتنا بڑا مسئلہ ہوگا کہ آپ عبادت میں رہ کر یہ حرام کام کر رہے ہیں. بغیر عبادت کے یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے بغیر عبادت کے. آپ نماز میں تو بات کرنا منع ہے. آپ حج میں جھوٹ نہیں بول سکتے. آپ حج نہیں کر رہے ہیں، نارمل لائف میں ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے. مثال دے رہا ہوں. تو جھوٹ حرام ہے، چاہے آپ عبادت کرتے ہوئے جھوٹ بولیں یا بغیر عبادت کے جھوٹ بولیں، ہر حال میں جو ہے جھوٹ حرام ہے. لہٰذا اپنے آپ کو بچائیں، عبادت کا احساس ختم نہ کریں. آپ کو معلوم، سلف کہا کرتے تھے
یاد رکھیے سلف کہا کرتے تھے جب تم روزے سے رہو تو تمہارا کان روزہ رکھے، تمہاری آنکھ روزہ رکھے، تمہاری زبان روزہ رکھے، تمہارا ہاتھ روزہ رکھے۔ کیا مطلب روزہ رکھے؟ الصوم عربی میں روزے کو کہتے ہیں، اور الصوم کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، ترک۔ جب تم کھانا پینا چھوڑ کر، روزہ توڑنے والی چیزوں کو چھوڑ کر روزہ رکھتے ہو تو تمہارا کان بھی روزہ رکھے، یعنی حرام چیزیں نہ سنیں، غلط باتیں نہ، زبان سے غلط باتیں نہ ہو، آنکھوں سے غلط چیزیں نہ دیکھی جائیں، ہاتھوں سے غلط چیزوں کو نہ چھوا جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کوئی ایک یہ جو عبادت، اہم عبادت رمضان میں ہوتی ہے، اس کا احساس ہمیں بارہا رہنا چاہیے کہ وی آر ان دا ورشپ، ہم روزے سے ہیں، احساس ختم نہ ہونا چاہیے۔ دوسری بڑی عبادت جو رمضان میں ہم کر سکتے ہیں وہ ہے تلاوت، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا۔ آپ جانتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے اور تلاوت ہوتی ہے، کثرت سے تلاوت کریں، قرآن کا حق ادا کریں۔ قرآن کا حق کیا ہے؟ پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، قرآنی آیات کی روشنی میں اپنے مسئلے حل کرنا۔ یہ چار چیزیں جو ہے حقوق میں سے آتی ہیں۔ تلاوت نہ چھوڑیں، ہم کثرت سے تلاوت کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جتنی عبادتیں ہم کریں گے رمضان میں، چاہے وہ روزہ ہو، تلاوت ہو یا اور چیزیں ہوں، یہ اخلاص کے ساتھ ہو، اتباع کے ساتھ ہو، کیونکہ یہ دو چیزیں عبادتوں میں ہوں گی، اللہ پاک ضرور قبول کرے گا۔ ہم روزہ رکھیں، دکھائیں نہ لوگوں کو، قرآن پڑھیں نہ بتائیں کسی کو، گروپ نہ ہو۔ میں نے اتنی مرتبہ پڑھی، عورتیں بچیاں جو ہیں عام طور پر گروپس بناتے ہیں، ہاں کتنے پارے پڑھے؟ میں 3 پڑھ لی، میں 2 پڑھ لی، میں 4۔ کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ یہ تلاوت عبادت ہے، اور عبادت بینک و بین ربک، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہونا چاہیے۔ آپ کتنی عبادت کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے نا، اللہ کو تو پتا ہے، کسی اور کو نہ پتا ہو۔ کسی اور کو کیوں بتایا جائے؟ آپ کو میں کیوں بتاؤں کہ میں کیا کر رہا ہوں عبادتیں؟ آپ سے کیا لینا ہے مجھے؟ یہ تو ریاکاری میں چیز شامل ہو جائے گی، یہ عبادتوں کو ضائع کرنے والی چیز ہوگی، ہرگز نہیں۔ خاموشی سے عبادت کریں، جتنی تلاوت آپ کر سکتے کریں۔ اور میں نے جو کیلکولیشن کیا ہے، ٹائم نہیں ہے بتانے کا آپ کے پاس، 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے آپ ضرور قرآن کو دے سکتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بزنس مین ہو یا جاب کرنے والے لوگ ہوں، اسکول میں پڑھنے والے کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹس ہوں، یا اسکول میں پڑھانے والی ٹیچر یا استاد ہوں، سب 3 گھنٹے تو دے سکتے ہیں۔ 1 گھنٹے میں 1 پارا میکسیمم، آدھے گھنٹے میں پڑھتے ہیں لوگ، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، 3 گھنٹے قرآن، 3 پارے روزانہ پڑھ سکتے ہیں آپ، چاہے وہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، رات ہو، دن ہو، شام، 3 پارے۔ میں آگے بتا رہا ہوں انشاءاللہ کیسے پڑھ سکتے ہیں، کیسے آپ وقت کا استعمال کریں۔ تو بہرحال قرآن کو کثرت سے پڑھیں، تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کے ترجمے پہ بھی غور کریں آپ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کیا بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہے کیا بیان کیا ہے، اس سورے کا خلاصہ کیا ہے، اس سورے میں جو ہے کیا کچھ بیان کیا گیا ہے، یہ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہے، کچھ واقعہ ہے، کچھ احکام ہے اللہ کے، اس کا بھی خاص خیال رکھیں، کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے قرآن پر عمل کرنا، ٹھیک ہے، قرآن پر عمل کرنا، جو حکم ہم کو مل رہا ہے قرآن میں اللہ کا، اس پر میرا عمل کتنا ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کا حق ہے کہ آپ عمل کریں اس پر، عمل نہیں ہوگا قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اپنے فیصلے قرآن کی روشنی میں پورا کریں، جو جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، تو قرآن نے احکام دیا، قرآن نے راستہ بیان کیا ہے، اس راستے سے جو ہے اپنے فیصلوں کو مکمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اپنی امت کے کچھ افراد کی، کچھ لوگوں کی جنہوں نے قرآن کو پس پوچھ ڈال دیا، کہیں گے وقال الرسول، رسول کہیں گے یا رب، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ مہجور یعنی متروک، چھوڑ دیا ہے۔ تلاوت چھوڑنا ہے، سمجھنا چھوڑنا ہے، عمل کرنا چھوڑنا ہے، اس کی روشنی میں فیصلے نہیں کرنا یہ بھی چھوڑنا ہے، کوئی بھی چھوڑنا نہ ہو، بلکہ ہم قرآن کو تھامے رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب یا تو ہمارے حق میں حجت ہوگی یا ہمارے خلاف، والقرآن حجت لک او علیک۔ اور یاد رکھیے اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں بندے اللہ کے، اللہ ان کو بلندیاں عطا کرتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، رہتا ہے قرآن لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ حدیثوں کے الفاظ ہیں۔ بہرحال تو قرآن بہت اچھی چیز ہے، کثرت سے اس کی تلاوت ہونی چاہیے، یہ خود ایک قسم کی عبادت ہے۔ 2 چیزیں میں نے بتائی، روزے، قرآن۔ اس کے علاوہ تیسری عبادت جو رمضان میں ہم کثرت سے کر سکتے ہیں وہ ہیں نوافل۔ کس میں؟ نماز، صلاۃ، فرض نمازیں ہمارے پاس ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اس کے علاوہ سنت موقدہ ہو 12 رکعت، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4،
ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، یہ 12 رکعت سنت موقدہ ہے۔ اس کے علاوہ نفل جتنی چاہے، تحیۃ الوضو ہے، اشراق کی نماز، صلاۃ الضحی، یا جو ہے عصر سے پہلے 4 رکعت نفل، یا اس کے علاوہ تراویح ہے، سنت ہے وہ بھی جو پڑھی جاتی ہے امام کے ساتھ، جتنی چاہیں، یا قیام اللیل رات میں جو ہے اور بھی نمازیں پڑھے۔ اس کے علاوہ تراویح کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں بہرحال، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تراویح سب ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں بہرحال۔ تو نماز کثرت سے پڑھے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ بعض لوگ فجر چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ عصر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیسے چھوڑتے ہیں؟ رات میں 3 بجے تک جاگتے ہیں، گلف میں عام طور پر عادت ہے لوگوں کی، اللہ ہدایت دے۔ آج کل تو خیر انڈیا پاکستان میں بھی یہ چیز شروع ہو چکی ہے، لوگ رمضان کی راتوں میں جاگتے ہیں 3 بجے تک، فل تھکے ہوئے رہتے ہیں، کیا کرتے نہیں معلوم، حلیم میں ٹائم لگا دیتے، باہر جاتے نہیں معلوم، بہرحال رات میں جگتے خوب۔ اب رات میں 3 ساڑھے 3 بجے تک ایک انسان جگا رہے تو اس کو تو نیند آئے گی، بھوک بھی لگے گی، تو کچھ کھا لے گا وہ۔ اس کے بعد گھر میں بولے گا بیگم مجھے سحری کو مت جگانا، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، مجھے کچھ نہیں کھانا، سو جاتا ہے۔ جو سوتا ہے 3 ساڑھے 3 بجے سیدھے ڈیوٹی کو اٹھتا ہے 8:30 بجے، 9:30 بجے، جب بھی اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، 9 10، فجر غل، فرض نماز رمضان میں چھوڑ رہا ہے۔ ایک دوسری ایک شکل کیا ہوتی ہے، بعض لوگ ڈیوٹی کر کے آتے ہیں عصر سے پہلے، عصر کی نماز، فرض نماز سے پہلے پہنچتے ہیں گھر، تھکے ہوئے رہتے ہیں، سو جاتے ہیں، مجھے افطار میں اٹھا دینا، عصر غیب، وہ افطار میں اٹھ کر عصر پڑھتا ہے، پھر افطار کرتا ہے۔ فجر غیب، فرض نماز، اللہ کبھی نہیں کرنا ہے، رمضان میں بھی کر رہا ہے، اور مغرب بھی کر رہا ہے۔ تو نماز، اللہ سے ڈرے، نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز انسان کی پہچان ہے۔ اور مچھلی کو پانی چاہیے زندہ رہنے کے لیے، وہ سمندر میں رہتی ہے، اس کو پانی درکار ہے۔ اگر مچھلی کو سمندر سے نکال دیا جائے پانی زمین پر تو مر جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اسلام کی پہچان نماز ہے، اسلام زندہ رہتا ہے نماز سے، نماز ختم تو اسلام کیسے رہے گا؟ اسی لیے حدیثوں میں سخت وعیدیں آئی ہیں جو لوگ نماز چھوڑ دے، تو نماز نہ چھوڑے رمضان میں، وہ بھی بڑی بات ہے۔ میں نے 3 عبادتیں بیان کی ہیں، روزہ، قرآن اور نماز۔ چوتھی ایک بڑی عبادت رمضان میں کی جاتی ہے، وہ ہے دعا۔ سورہ بقرہ کی آیتیں اگر آپ پڑھیں، جہاں روزوں کے بارے میں احکام آئے ہیں وہاں دعا کا ذکر ہوا۔ کیا ہے وہ؟ اذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں، جب بندہ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں۔ بندوں سے کہو کہ مجھ سے مانگیں، یہ مانگنے کی دن ہے، مانگنا مانگنا، اللہ اکبر، بڑی عبادت ہے دعا۔ رمضان کیسے گزاریں؟ روزہ رکھیں۔ رمضان کیسے گزاریں؟ کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، سمجھیں، عمل کریں۔ رمضان کیسے گزاریں؟ آپ رمضان میں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنت اور نفل نمازوں کا اہتمام کریں، چاہے وہ صلاۃ الضحیٰ ہو یا تحیۃ الوضو ہو، تراویح ہو، اہتمام کریں اس کا۔ رمضان کیسے گزاریں؟ نمبر 4، دعا کریں۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، سحر کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت نزول الہی کا وہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا عز وجل حين يبقى الثلث الاخیر من اللیل، رات کا تیسرا آخری پہر جب باقی رہتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اترتا ہے، حقیقت میں اترتا ہے، کہتا ہے هل من سائل فاعطیہ، هل من داع فاجیب له، هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کروں، ہے کوئی دعائیں کرنے والے، کچھ مانگنے والے کہ میں ان کو دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والے کہ میں ان کو بخش دوں۔ ہر روز ہوتا ہے یہ معاملہ، تو کیا رمضان میں نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی قرآن پاک میں، فرمایا وبالاسحار ہم یستغفرون، سحر کے وقت وہ لوگ اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ ہم کیا حال کرتے ہیں سحر سے پہلے، سحر کے وقت ہم کو معلوم ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم کو معلوم ہے۔ مرد کیا کرتے ہیں سحر کے وقت، عورتیں کیا کرتی ہیں سحر کے وقت، عورتوں کو بھی معلوم، مردوں کو بھی معلوم۔ دعاؤں کا وقت، قبولیت کا وقت، نزول الہی ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے ہم جانتے ہیں۔ روزے میں دعا قبول ہوتی ہے، دعوت الصائم، صائم روزہ رکھنے والے کی دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ 3 لوگوں کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے، ان میں سے ایک روزے دار ہے۔ روزے کی حالت میں، فجر اور مغرب کے درمیان ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، کیوں نہ مانگا جائے اللہ سے؟
پھر اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں، سجدوں میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اقرب ما یکون العبد وهو ساجد فاکثر الدعاء، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارا حال کیا ہے، میڈم پکوان میں مصروف ہے اور جناب جو ہے انتظار کر رہے ہیں کہ کیا کیا دسترخوان پر کیا کیا چیزیں رکھی جائیں گی کہ خوب کھاؤں میں، یہ جبکہ دعاؤں کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، ہم دعا نہیں کرتے ہیں۔ ہم کو مانگنا ہے۔ دعا میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے، دعا میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک دعا، ایک داعی، ایک مدعو، 3 چیزیں۔ دعا یعنی مانگنا، نمبر 2 مانگنے والا یا مانگنے والی یا مانگنے والا انسان، مرد و عورت، نمبر 3 جس سے مانگا جا رہا ہے۔ 3 چیزیں ہیں۔ دعا اس میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے، دائی میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے، مدعو میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ پرابلم سمجھ رہے ہیں جی؟ تینوں کلیئر ہوں تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کیسے تینوں کلیئر؟ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ جائز ہے، نیکی ہے، گناہ نہ مانگا جائے اللہ سے، کیونکہ حدیثوں میں وہی آئی ہے کہ اللہ سے مطلب گناہ اسم نہ ہو، اسم کا لفظ حدیث میں آتا ہے، گناہ نہ ہو دعاؤں میں، کہ قطع رحمی مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے، یعنی رشتے ختم ہو جائیں، چہرے نہ نظر آئیں، غلط ہے یہ۔ کسی کا حرام کاروبار ہے، اس کی برکت کی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ میری بیڑی کے کاروبار میں برکت دے دے، اللہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، سگریٹ بیڑی کا کاروبار ہے ان کا، کیسے ہوگا؟ یا کسی کی تھیٹر ہے۔ بہرحال یہ چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ دعا کا پرابلم، دائی میں پرابلم نہیں ہونا چاہیے، مانگنے والے میں پرابلم ہو سکتا ہے، جی ہاں، غفلت سے مانگے تو کیسے دے گا اللہ تعالیٰ اس کو؟ بے یقینی، یقین نہیں ہے اس کو، مانگ تو رہا ہے لیکن یقین ہی نہیں ہے، مانگ رہی ہے لیکن یقین نہیں ہے کہ اللہ دے گا، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو دے گا؟ اسی طریقے سے اچھا، دعا میں اور ایک پرابلم شرک بھی ہوتا ہے نا، مردوں کے وسیلے، غیر اللہ کے وسیلے لگائے جاتے ہیں دعا میں، وہ بھی پرابلم ہے دعا کا، وہ بھی پرابلم نہیں ہونے۔ دائی جو ہے، مانگنے والے بھی کی زندگی میں شرک نہ ہو، مانگنے والا اکل حرام نہ ہو، جیسے کہ حدیثوں میں وعید آئی ہے، اگر وہ حرام کمائی کھاتا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، حدیثیں ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تفصیل سے بتاؤں، پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں، وہ آپ کو بتا رہا ہوں، غور سے یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، بعد میں بھی پھر سن سکتے ہیں اس کو، کوئی جلدی سمجھ میں نہیں آیا کوئی پوائنٹ، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم ذکر رجل یطیل السفر اشعث اکبر یمد یدیہ، مشہور حدیث ہے مسلم شریف کی، ایک لمبا مسافر رہتا ہے، پریشان ہے، پراگندہ حالت ہے، خستہ حالت ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ رہا ہے، یا رب یا رب، اے اللہ مجھے دے دے، اللہ مجھے دے دے، بہرحال مانگ رہا ہے اللہ سے، اس کی حالت کیا ہے؟ کمائی حرام کی ہے، کپڑے حرام کیے، پرورش حرام کمائی سے کی گئی، فانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فانا یستجاب لذلک، کیسے اللہ پاک اس کی دعا قبول کرے گا؟ یہ بھی پرابلم ہوئی نا، پھر نہیں ہونا چاہیے۔ مدعو جس سے ہم مانگ رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے مانگنے والا غفلت سے نہ مانگے۔ بعض لوگ دیکھیے دسترخوان پہ ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں، میں بولا تھا اس سے پہلے بھی، ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے، وہ ایسا بس ہاتھ، وہ ہوتے نا، کیا بولتے ہیں، فل ان دا بلینکس شاید بولتے ہیں، بس ہاتھ اٹھا کے، سموسے آئے نہیں آئے وہاں نظر ہے، بڑے رکھے نہیں رکھے، کیا کیا رکھ رہے بیگم، کیا کیا ہے آج افطار میں، بس اس پہ نظر ہے، بچے کیا کر رہے دیکھ رہے ہیں، کچن میں سے کیا کیا چیزیں ہیں۔ ڈرو یار اللہ سے، شرم کرو، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے یہ حرکت کیا ہے، کدھر نظر پڑی ہوئی ہے آپ کی؟ ایسے آدمی ہو، آمین آمین، سوچ رہا ہے تراویح کے بعد کیا کروں، حلیم کہاں جا کے کھاؤں، کون سے دوست سے رات میں ملوں، آج رات کیا کروں، رمضان کی رات ہے، دماغ جو ہے اس کا گھوم رہا ہے اور ہاتھ اٹھایا ہوا۔ یہ غافل انسان، اس کا دل کہاں ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اور یہ اللہ سے مانگ رہا، اللہ اس کو دے گا؟ اللہ محفوظ رکھے ایسی غفلت سے ہمیں۔ مدعو مانگنا اللہ سے، اگر کوئی غیر اللہ سے مانگے، بابا سے مانگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے، غیر اللہ سے مانگے، نہیں ہوگا۔ تو دعاؤں میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے، پرابلم ہونے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ چلیے، اس کے علاوہ اور کیا ہے عبادت؟ میں نے 4 عبادتیں آپ کو سامنے بتائیں، روزہ، نماز اور تلاوت اور دعا۔ ایک 5ویں چیز ہے صدقہ خیرات، زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اگر کوئی لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس کی اپنی جگہ مسائل ہیں، علماء موجود ہیں، آپ جانتے ہیں، ماشاءاللہ علماء سے رابطہ کیجئے۔ آپ باقاعدہ اگر زکوٰۃ نکالتے ہیں رمضان میں، تو رمضان میں کیسے نکالیں، کس کو دیں، کون مستحق ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کی اپنی جگہ تفصیلی احکام ہیں۔ آپ اس کو نکالیں اگر واقعی آپ کا سال ختم ہوتا ہے یا آپ پابند ہیں رمضان میں نکالنے کے، ہر سال رمضان میں نکال۔ صدقہ خیرات، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من فطر صائما، اگر کوئی کسی روزے دار کا افطار کراتا ہے، اس کو روزے کے برابر، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ صدقہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقے کی اپنی جگہ بہت فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوائیں جو تیز رفتاری سے، اس سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ رمضان بہت اچھا موقع ہے، لوگوں کو سحری کرائیں، افطار کرائیں، مال دیں، مدد کریں،
کسی کا قرضہ ہے، آپ کے پاس استطاعت ہے، وہاں جو ہے ان کی مدد کریں، مسافروں کی بہرحال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، صدقہ بہت اچھی بات ہے۔ پانچویں بات، نمبر 6، صلہ رحمی، آپ کے رشتے ہیں، صلہ رحمی بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، رمضان کیسے گزارے؟ رمضان میں صلہ رحمی بھی ہو، زبردست۔ ددیال ننیال، ابا سے جڑے ہوئے رشتے، اماں سے جڑے ہوئے رشتے، امی ابا سے جڑے ہوئے رشتے، ان رشتوں کا خیال رکھیں، صلہ رحمی کریں۔ اس سلسلے میں حدیث یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الواصل، رشتوں کو جوڑنے، لیس الواصل بالمکافہ وانما الواصل من وصل لمن قطع الحدیث، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑی زبردست روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے فرمایا کیا کہ رشتوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے دیتا ہے، سنیے غور سے حدیث، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے دیتا ہے، صلہ رحمی حقیقت میں کرنے والا وہ ہے، رشتوں کو جوڑنے والا وہ ہے، سامنے والے نے کٹ کر دیا، آپ نے جوڑ دیا۔ عام طور پر ہمارے پاس مینٹالٹی کیا ہے، سوچ، چاہے ہمارے حیدرآباد میں ہو یا کسی اور کنٹری میں ہو، انڈیا پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، عام طور پر کیا ہے، بدلے دیے جاتے ہیں۔ آپ مجھ سے بات کریں گے، آپ میرے رشتہ دار ہیں، میں بات کروں گا، آپ دعوت دیں گے، میں دعوت دوں گا، آپ فون کریں گے، میں فون کروں گا، آپ مبارکبادی دیں گے، میں مبارکباد، آپ پرسہ دیں گے، میں پرسہ دوں گا، آپ عزا میں آئیں گے، میں عزا میں آؤں گا۔ یہ بدلے ہیں ہم، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ سامنے والے نے کال نہیں کیا، سامنے والے نے نہیں پوچھا، آپ پوچھیے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں نا، قطع رحمی بہت زیادہ ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے، بہن بہن سے جدا ہے، ماں باپ سے بچے جو ہے جدا ہیں، اور سسرال سے، میکے سے، بڑے ساز بھو کے جھگڑے تو سال بھر چلتے رہتے ہیں، وہ رمضان میں بھی رہتے ہیں، وہ الگ ایشو ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، چھوڑے کھڑے، بڑا کیا بڑا بن چکا ہے وہ، حالانکہ ہے کچھ بھی نہیں ہے، انہوں اماں سمجھے تو کافی ہے، انہوں بیٹی سمجھے تو کافی ہے، بہرحال تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، صلہ رحمی ہونی چاہیے رمضان۔ یہ ساری عبادتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اور مختلف، جیسے بیمار کی تیمارداری کرنا پڑے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے رمضان کو ایسے گزارا جائے کہ میں روزہ بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت بھی مجھ سے ہو رہی ہے، میں صلہ رحمی بھی کر رہا ہوں، میں دعائیں بھی کر رہا ہوں، توبہ استغفار، وہ بھی بڑی عبادت ہے، استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، کیونکہ معافی مانگیں گے تو معافی ملیں گی، نہیں مانگیں گے تو، ایک آدمی نے نہیں مانگا، ایک عورت نے معافی نہیں مانگی، کیسے معافی ملے گی؟ آپ معافی مانگیے، آپ کو معافی ملے گی، معافی نہیں مانگیں گے نہیں ملے گی۔ اب سوال یہ پتا، یہ سب کے لیے وقت چاہیے۔ روزہ تو چلو رہتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کے لیے وقت چاہیے نہیں چاہیے؟ فرض نماز، جانا مسجد میں نماز پڑھنا، مرد عورتیں، اور عورتیں گھر میں پڑھنا افضل جو ہے، ٹھیک ہے، عورت بھی جا کے شام پڑھتی ہے، تراویح پڑھتی ہے، ویری گڈ، بہت اچھی چیز ہے۔ سنتوں کے لیے وقت چاہیے، نفل عبادت کے لیے وقت چاہیے، تلاوت کے لیے ٹائم چاہیے، کم سے کم آدھا گھنٹہ چاہیے ایک پارا پڑھنے کے لیے، تو 3 پارے تو 1.5 گھنٹہ، اگر ایک ایک گھنٹہ بہت سلو پڑھتے ہیں بعض لوگ، تو میں نے جیسے بتایا 3 گھنٹے آپ آرام سے نکالیں گے، آپ کو 3 گھنٹے چاہیے، قرآن پڑھنے کے لیے 3 گھنٹے چاہیے رمضان میں، اور صلہ رحمی کے لیے فون کرنے کے لیے، یا شہر میں ہیں جیسے آپ کویت میں رہتے ہیں تو کویت میں، یا ہم جدہ میں ہیں تو جانا ملنا اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، والدین سے، رشتہ داروں سے، تو یہ صلہ، اس کو ٹائم چاہیے، صلہ رحمی کے لیے ٹائم چاہیے۔ صدقہ خیرات کے لیے مسکینوں کا پتہ کرنا، ان تک اماؤنٹ پہنچانا یا خرچ دینا، یہ ٹائم چاہیے۔ ہمارے پاس ٹائم ہے کیا رمضان میں؟ بہت سارے لوگ بولتے ارے بھائی رمضان میں ٹائم ہی نہیں ملتا بھائی، ایسے چلا جاتا رمضان، کیسا جاتا بھائی ایسے؟ 24 گھنٹے نہیں رہتے کیا رمضان میں؟ رہتے۔ پرابلم کیا ہے؟ آئیے، یہ بہت ضروری بات ہے جو میں نے نوٹ کی آپ کے لیے، وہ ہے ہمارا وقت کہاں جا رہا ہے رمضان میں۔ ہمارا وقت ان عبادتوں میں گزرنا چاہیے جو ابھی آپ نے سنا، لیکن بجائے اس میں وقت گزارنے کے، ہم بیکار چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، جو اس طریقے سے ہیں بیکار چیزیں جس میں وقت خراب ہو رہا ہے ہمارا۔ آئیے سنتے ہیں اس کو۔ نمبر 1، فون، اس میں ہمارا ٹائم کتنا جا رہا ہے؟ یہ ٹائم ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ رمضان کیسے گزاریں؟ رمضان واٹس ایپ پہ گزاریں نہیں، رمضان فیس بک پر گزاریں، رمضان ریلز پہ گزاریں، رمضان ڈراموں میں گزاریں۔ اللہ ہدایت دے بعض چینلوں کو، رمضان کے خاص ڈرامے پیش کرتے ہیں، پاکستانی بعض ڈرامے، رمضان کے اسپیشل پروگرام، رمضان کا اسپیشل ڈرامہ۔ ہمارا رمضان ڈراموں میں گزرے، شرم ہے، یہ ختم ہو گئی۔ پھر جنت ہونا کہتے ہیں، ایسی ملتی جنت نہیں ملتی۔ رمضان بھی مل رہا ہے تو غنیمت سمجھے، فون وقت نہ لے آپ کا۔ میں نے دعوت سینٹر میں جمعہ کی کلاسز ہوتی ہے ہماری، دعوت سینٹر میں ہم نے پوچھا کتنی ضرورت ہے، بعض لوگوں کے جاب کا تعلق ہوتا ہے مردوں کے، یا بعض ٹیچر ہوتی ہیں پڑھانے والی عورتیں، خواتین، ان کو فون پر ایکٹیو رہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، جاب سے ریلیٹڈ ایک ایشو ہے فون کا، آپ اپنا وقت اتنا دیں فون کو جو جاب سے تعلق اس کا رہتا ہے، جس میں آپ کو کچھ میسج کرنا ہے،
प्रिंसिपल को कुछ बताना है, होमवर्क स्टूडेंट्स को भेजना है, या आप एम्प्लॉय हैं, आप अपने मैनेजर को या इंजीनियर को साइट की कंडीशन बतानी है, भाई साइट पर गए, ये काम हो रहा है, देखो फोटोज ले लिया, भेज दिया, हाँ काम हो रहा सर, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है, ये जॉब से रिलेटेड है। इसके अलावा फोन साइड में रखिए। और वो खवातीन जो जॉब नहीं कर रही हैं, अच्छा मर्द जो जॉब नहीं कर रहे हैं, हर चीज फोन से नहीं है, लेकिन आदि आदि मालूम है, चाय की आदत नहीं पिए तो सर में दर्द देता होता लोगों को, एक टाइम पे खाने की आदत होती है, नहीं खाएंगे तो पेट में दर्द होगा, सोने की आदत होती है लोगों को, 9 बजते सोते हैं बाज लोग, 9 बज जाएंगे, 9:30 10 बजे उठेंगे, उनके हेडेक शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो उनकी बॉडी आदी हो चुकी है उस वक्त सोने के। समझ में आ रहा है नहीं रहा? वॉशरूम जाने की आदत होती है अर्ली मॉर्निंग, जो कि अच्छी आदत है, उनको जाना जरूरी होता है, वरना मसले शुरू होते हैं पेट में। इस फोन की एडिक्ट 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 क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, एडिक्ट हो गए लोग, नहीं लेंगे तो बेचैनी, सुबह उठते ही, शहरी बाद में, रात में सो रहा है, उठ रहा है, सो पहले फोन, फिर गाड़ी चला रहे, गाड़ी हिट हो रही, फोन, मस्जिद में है, इंतजार है, अभी जमात नहीं है, फोन निकाल के चेक करते हैं, 2 2 रकात के बीच में तरावी में फोन। अच्छा बैठे हुए हैं, ऑफिस से आए, टाइम है, कुरान पढ़ सकते, दुआ कर सकते, कॉल कर सकते, सिला रेमी कर सकते, खवातीन फोन रखकर पकाती हैं, ओह माशाल्लाह बाहया, क्या बोलना बोलो, अब आप पका रहे हैं, अंदर किचन में फोन है, फोन देखते देखते, सीरियल चल रहा है या ड्रामा चल रहा है, रील्स पे कुछ बात है, कॉमेडीज चल रही हैं, और पका रही हैं मैडम। ये फोन आपका वक्त बर्बाद कर रहा है, और रमजान का वक्त इस फोन में बर्बाद होता है। जब रमजान का वक्त आप फोन में देंगे तो तिलावत कब होगी भाई, नफिल कब पढ़ेंगे आप, दुआ कब करेंगे, अस्तगफार कब करेंगे? फोन तो ले लिया टाइम आपका, कई घंटे आपके ले रहा है फोन। आप चेक कीजिए 24 आवर्स में कितने आवर्स दे रहे हैं आप फोन। जॉब नहीं, वो तो जरूरत है, जरूरत के हद तक। मुझे बताइए, जो औरत जॉब नहीं करती उसको क्या जरूरत है फोन की? शौहर कॉल करेंगे इमरजेंसी, ठीक है फोन रखा हुआ है, कॉल आएगी उनकी। बाज लोगों की कॉल इमरजेंसी नहीं होती है, सहेलियां फोन करती हैं, बर्बाद, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। अब हंसने की बात नहीं, मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकल चीजें हैं सब। और क्या कर रहे हैं? हाँ नहीं, बस सोच रही थी शहरी में क्या पकाऊं। अच्छा अच्छा, मैं भी वही बैठ के सोच रही। अब शुरू बात, अब देखिए, कुरान पढ़ सकती थी वो औरत, इसने कॉल करके अपना वक्त, अपनी सहेली का वक्त बर्बाद कर दिया। अब 1 घंटा बात हो रही है, क्या पकाते शहरी में? शेख अल्लाह यहदी। खजूर खा लो सहरी हो जाएगी, मौज खा लो सहरी हो जाएगी, 2 रोटी खा ले, थोड़ा सालन खा ले, सहरी हो जाएगी, दूध पी ले, सहरी हो जाएगी। अब कॉल, हाँ रोटियां डालना सोच रही हूँ, अब डालती हूँ, अब इनको उठाती हूँ, इन्होंने थके हुए हैं, उन्होंने रात में फिल्म देख के सो गए, उन्होंने ये बेकार की चीज। तो बाज सहेलियां, बाज दोस्त आपके ये फोन पर कॉल करके आपका टाइम बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए रमजान में। रमजान इस फोन पे बर्बाद ना हो हमारा। चलिए दूसरी चीज, जहां वक्त जाय होता है हमारा, और वो वक्त जाय होता है वो तो शॉपिंग में होता है। रमजान में शॉपिंग, जाना, कपड़े खरीदना, वो खरीद नहीं, अभी कर लीजिए, आप टाइम है आपके पास, आप अभी कर लीजिए। आप रमजान में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए शॉपिंग में। ईद की शॉपिंग अभी कर सकते हैं, रमजान की जरूरत की चीजें जैसे दाल है, जो स्टॉक करके रख सकते हैं, वो अभी ला लें आप, मसला नहीं है। हाँ छोटी बहुत जो टमाटे वगैरह या करिया पाक वगैरह है, वो ठीक है रमजान में, लेकिन बाकी, लेकिन वक्त जाय हो रहा है आपका उसमें, उसमें भी रात में अगर जाय हो रहा है टाइम, तो सुबह जाके जल्दी से ला लीजिए, टमाटे वमाटे जो भी लगता है, सब्जी तरकारी वगैरह, टाइम बचाए। तीसरी चीज, सोना, नींद में वक्त जाय करते हैं, कितनी घंटे सोना चाहिए? रमजान हमारा कैसे गुजर रहा है? रमजान हमारा फोन पर गुजर रहा है, रमजान इबादतों में गुजर रहा है, इबादत के लिए वक्त चाहिए, वक्त आपका खराब हो रहा है, वक्त आपका जब जाय होगा तो वक्त कहां से देंगे आप किसको, इबादत को कहां से निकालेंगे आप? ये सबसे बड़ा इशू है हर साल रमजान का। अब मैं बोल रहा हूं, आप 3 दिन के बाद देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ देखिए हमारा हाल क्या है। हम सोने में कितने घंटे सोना चाहिए? 7 8, डॉक्टर्स कहते हैं मैक्सिमम। 11 घंटे सो रही बच्ची, 12 घंटे सो रही है, साहब जो है ड्यूटी करके आके खूब रात में भी सो रहे, दिन में भी खूब सो रहे, खूब 10 10 घंटे। अब सोना था 7 घंटे, आप सोए 10 घंटे, कितने घंटे जाए हो गए? 10 - 7, 3 घंटे। ये 3 घंटे में तिलावत हो सकती थी, ये 3 घंटे में दुआएं हो सकती थी, ये 3 घंटे में सिलारे में हो सकती थी, ये 3 घंटे में जो है कुछ नमाजें पढ़ी जा सकती थी, लेकिन आपने सोकर उस वक्त को खराब कर दिया। इसी तरीके से हलीम खाने रुक जाते हैं तरावी के बाद, तरावी पढ़ के समझते हैं बाबा पढ़ लिया तरावी, वितर पढ़ लिया, बस अब क्या करना, कुछ तो भी खाएंगे, लाइट भूख लग रही, ठीक है भाई भूख लगे तो खाइए, आप कौन मना कर रहा है? हलीम मना नहीं कर रहे हैं खाना, लेकिन आपका हलीम आपका 1 घंटा ले रहा है, तो इससे अच्छा है कि ऑर्डर करके घर पे खाएं मंगा के, कुछ पढ़ते रहें, वो ऑर्डर आएगा, बेल मारेगा, तब तक आप तिलावत करें, बेल मारेगा, हलीम आ गए, चलिए खाइए, जितना खाने को टाइम चाहिए उतना खाइए। एक हलीम आपका 1 घंटा ले रही है,
حلیم کے ساتھ چائے پینے آپ بازار جا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، تھوڑا کیا سمجھتے معلوم ہے، عشاء پڑھ لے تراویح پڑھ لینا، عبادت کرے بھائی بس۔ سلف صالحین کو کیا بولوں میں، بڑا ٹائم نہیں ہے بولنے کے لیے، جنت کی خوشخبریاں زمین پر دی گئیں، اس کے باوجود ان کی زندگی کے اعمال دیکھیے۔ ہمارا حال کیا ہے، ہم کو جنت کی خوشخبری ملی ہوئی ہے تو ہم تو ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنا نا، لعلکم تتقون جو کہاں ہے ہمارے پاس؟ ہم سمجھتے تیر مار دی، جیسے حیدرآباد میں ہم تو ہمارے پاس بولتے بہت بڑا کام کر دیا تراویح، اب اس کے بعد 3 3 گھنٹے 4 4 گھنٹے ایک حلیم اور ایک چائے کے پیچھے برباد کر دیا۔ اللہ سے ڈریں، یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، رمضان وقت قیمتی ہے، اس کو عبادتوں میں صرف کرنا چاہیے۔ ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے؟ وقت ہے، وقت گزر جائے گا، لیکن کہاں؟ اطاعت میں یا حرام چیزوں میں، عبادت میں یا بیکار چیزوں میں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں اس کے علاوہ اور کیا چیزیں وقت کو ضائع کرتی ہے، چیک کیجیے آپ۔ بعض دوست آپ سے ملیں گے، بولیں گے 5 منٹ کے لیے ملنا ہے رضا، 5 منٹ کے لیے ملنا ہے ذرا، میں آ رہی ہوں سہیلی آپ کی، بولے گی 5 منٹ، 5 منٹ میں کوئی بھی نہیں ملتے، وہ 5 نہیں 1 گھنٹہ ہوتا ہو تو 55 منٹ ضائع ہو گئے نا، وہ تو 5 منٹ بولے تھے نا، وہ بولتے ویسا 5 منٹ ہے کہ 5 منٹ کوئی بھی آ کے نہیں بیٹھ کے جاتا، اس کا بھی خاص خیال رکھیں۔ وہ لوگ جو آپ کا وقت کھا جاتے ہیں رمضان میں، اسے اوائڈ کریں، میں بزی ہوں، آپ بھی بزی رہیں، رمضان کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ۔ جو بات کریں، کچھ ایمرجنسی ہو تو فون پہ بتا دیجیے، میسج کر دیجیے، میں دیکھ لوں گی، میں آپ کو بتا دوں گی، اس طریقے سے جواب دیجیے۔ آئیے اس کے بعد ایک اہم مسئلہ، جہنم سے خود کو کیسے بچائیں۔ جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک اچھا موقع ہے رمضان میں، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس کے لیے توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جب ہم توحید کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، جہنم سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اتبان بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے، صحیحین کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن یوافی عبد یوم القیامہ یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہا وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہتا ہے، مطلب یبتغی بہا وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ کے چہرے کے لیے، یعنی اللہ کے لیے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، توحید کا کلمہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو جہنم کو حرام کر دیتا ہے، مطلب جہنم نہیں جائے گا جو توحید کے تقاضوں پر پورا کرے گا، شرک سے اپنے آپ کو بچائے گا، کیونکہ شرک سیدھا دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، واضح طور پر بتا دیا گیا، لہٰذا اخلاص توحید ضروری ہے جہنم سے بچنے کے لیے، پہلی چیز ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی سچے دل سے گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، سچے دل سے گواہی دیتا ہے، تو ایسی صورت میں جہنم اللہ اس پر حرام کر دیتا ہے، جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے جہنم سے بچنے کے لیے ایک دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ ہم حرام چیزوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کیوں؟ جہنم میں لے جانے والا ایک شرک عقیدہ ہوتا ہے، اس سے بچ گئے۔ اعمال، بھائی ظاہر بات ہے، گناہ کہاں لے کے جائیں گے انسان؟ جہنم میں، تو گناہوں سے اوائڈ کرنا ضروری ہے، چاہے جھوٹ ہو، گناہ زنا ہو، بدکاریاں ہو، فلمیں ہوں، گانے ہوں، ڈرامے ہوں، غیبتیں ہوں، چغل خوریاں ہوں، زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا ہو، مارنا ہو، جہالت کرنا ہو، سود کھانا ہو، رشوت، جتنے گناہوں کی فہرست ہے، معاصی دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ آدمی کیوں جہنم میں جاتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے، مطلب گناہ زیادہ ہوئے اس تو وہ جہنم کیا، تو گناہوں سے بچنا ضروری ہے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ کیوں؟ اس کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے جہنم سے، ضروری ہے گناہوں سے۔ اچھا اگر گناہ ہو گئے، اب نہیں پتا، اب اتنے سال، 50 سال 60 سال 40 سال کی میں ہو گیا ہوں، اب میں کیسے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤں؟ گناہ بہت ہو گئے زندگی میں، تو توبہ کرے سچے دل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ جو ہے ہمارے گناہ ضرور معاف ہو جائیں گے، ہمارے گناہ ضرور معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو تو میں تمہیں دوں گا۔ اسی طریقے سے اللہ سے جہنم کی پناہ مانگنا، جہنم کی پناہ مانگنا دعا میں، اللہ ہمیں جہنم سے بچا، اس سے بھی بچتا ہے آدمی جہنم سے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، دیکھیں قنا عذاب النار۔ اسی طریقے سے حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے، ترمذی کی روایت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے حدیث سنیے، جس نے جنت کو اللہ سے مانگا 3 مرتبہ، 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر، جنت خود کہتی ہے۔ اور جو آدمی اللہ کی پناہ مانگتا ہے جہنم سے 3 مرتبہ، تو جہنم کہتی ہے اے اللہ تو اس کو جہنم سے بچا لے۔
اس کا مطلب مانگنا پنا جہنم سے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، جہنم سے بچ جائے گا۔ اسی طریقے سے فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لن یلج النار لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر، سورج غروب ہونے سے پہلے عصر، اس کی پابندی جو شخص کرتا ہے وہ جہنم میں نہیں داخل ہوگا، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ظہر سے پہلے 4، ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت ہے، اس کی بھی پابندی اگر کوئی کرتے ہیں تو وہ ان کو بھی جہنم نہیں ملے گی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے، ترمذی کی حسن سند کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، جو پابندی کریں گے 4 رکعات کی نماز کی ظہر سے پہلے اور 4 رکعات کی ظہر کے بعد، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پر ان کو حرام کر دے گا، مطلب جہنم وہ نہیں جائیں گے۔ دیکھیں 4 جس میں سنت موقدہ بھی آ رہی ہے، غیر موقدہ بھی آ رہی ہے۔ تکبیرۃ الاحرام، شروع سے نماز میں شامل ہونا، افطار میں اتنا کھا رہے کہ آپ کو جو ہے مغرب غائب ہو رہی، نہیں، آپ پہلی رکعت جب اللہ اکبر تکبیرۃ تحریمہ اس وقت سے اگر آپ پابندی کریں گے تو اسی صورت میں جہنم سے آپ اپنے آپ کو بچائیں گے۔ انس بن مالک کی حدیث ہے جس میں کہ 40 دن تک اگر کوئی 40 دن جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں، ایک جہنم سے ایک نفاق سے، ایک جہنم سے ایک نفاق سے۔ اسی طریقے سے نفل روزے، جیسے کہ کیا کہتے ہیں وہ شوال کے روزے آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی روزے آتے ہیں، تو ایک روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے 70 سال جہنم کی آگ سے دور کر دے گا، جیسے کہ مشہور حدیث ہے۔ تو اس کا بھی رونا اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے رونا، ہم اللہ تنہائی میں رات میں سحری سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، سب بچے سو رہے ہیں، اکیلے میں اللہ کو یاد کریں، جہنم کو یاد کریں، روئیں، آنکھ سے آنسو نکلے گی، وہ آنکھ جہنم نہیں دیکھے گی، جس سے کہ اس سلسلے میں بھی ترمذی کی صحیح حدیث موجود ہے۔ اپنی بچیوں کی، اپنی بہنوں کی صحیح تربیت کرنا، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ام البن عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یبتلی من هذه البنات شیئا فاحسن الیہن کن له سترا من النار، جو آزمائش میں مبتلا ہو ان بچیوں کے، یعنی اللہ اس کو بیٹیاں دے اور آزمائش میں مبتلا ہو، ظاہر بات ہے بیٹیاں آزمائش ہوتی ہیں، تو وہ صبر کرتا ہے اور فاحسن الیہن، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے اپنی بیٹیوں کی، تو یہ بیٹیاں آڑ بنیں گی جہنم سے، مطلب جہنم میں اس کو جانے نہیں دیں گی، اللہ اکبر۔ یا اسی طریقے سے ایک اور ایک حدیث ہے جس پر مسلم فرمایا جس کو 3 بیٹیاں ہوں، جس کو 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، اللہ سے ڈرے ان بیٹیوں یا بہنوں کے معاملے میں اور حسن سلوک کرے ان کے ساتھ، اچھا برتاؤ، ان کا حق ادا کرے، تربیت کرے، تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اپنے بھائی کی طرف سے ڈیفنس کرنا، کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کر رہے ہیں، وہ آپ کی سہیلی ہے نا، ایسی ہے، وہ آپ کا دوست ایسا ہے، تو آپ اس کا دفاع کریں اس کی عزت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے آپ کو چہرے کو بچائے گا۔ یہ بھی ترمذی کی صحیح حدیث میں ابو درداء رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، صدقہ، میں نے بتایا آپ کو ایک عبادت ہے، وہ اس کے لیے ٹائم نکالنا ہوگا آپ کو، صدقہ چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو اللہ کے راستے میں کریں گے تو جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے جہنم سے بچ سکتا ہے وہ بچے، اگر سے کھجور کی شک، گھٹلی، کیا مطلب وہ گھٹلی کوئی بھی اس کا تو فائدہ نہیں ہوتا، مطلب کیا ہے، قلیل چیز بھی، تھوڑی سی چیز بھی اگر دے کر اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے تو وہ بچا لے، اس کا مطلب صدقے سے جہنم کی آگ سے ہم بچ سکتے ہیں، اور رمضان موقع اچھا آ رہا ہے صدقہ خیرات کرنے کا۔ اس کے علاوہ باقیات الصالحات یعنی نیکیاں زیادہ انسان کرے تو نیکیاں بھی انسان کو جو ہے جہنم سے بچانے میں کارآمد ہوں گی۔ یہ چند پوائنٹس تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، امید کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گئی، وقت ہو گیا ہے چونکہ اذان کا وقت قریب ہے، اس لیے ہم اپنی بات کو روکتے ہیں۔ میں نے جو پوائنٹس بتائے ہیں، 3 پوائنٹس جو میں نے باتیں بتائی ہیں، ندیم بھائی جنہوں نے ریز ہینڈ کیا، ٹائم نہیں ہے ابھی، مجھے نکلنا ہے، مجھے عشاء کہیں اور پڑھنی ہے، میں نے پروگرام کے شروع میں بتا دیا تھا، جزاک اللہ خیر۔ 3 پوائنٹس، خلاصہ کیا ہے میری پوری گفتگو کا، محاضرے کا۔ نمبر 1، زندگی عبادت کے لیے ہے، رمضان اچھا موقع ہے مختلف قسم کی عبادتیں کرنے کا۔ نمبر 2، نہیں نمبر 1 اسی میں، اور مختلف قسم کی عبادتیں میں نے بتائی، جیسے جیسے روزہ ہے، قرآن ہے، نماز ہے، صدقہ خیرات وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، ان عبادتوں کے لیے ہم کو وقت چاہیے، اور ہمارا وقت رمضان میں کہاں کہاں خراب ہوتا ہے، کہاں کہاں ضائع ہوتا ہے۔ پکوان میں وقت ضائع ہو رہا ہے عورتوں کا، عصر کے بعد جو چلے گئیں، مغرب تک پکانا تھا 1 گھنٹہ، انہوں نے 2 گھنٹے لے لیے، 2 گھنٹے میں افطاری اور کھانا تیار ہو سکتا تھا، انہوں نے 3 گھنٹے لگا دیے، 1 گھنٹہ ضائع ہو گیا ان کا۔ یہ شاپنگ ہے، نیند ہے، فون ہے،
دوست احباب ہیں، بیکار کی باتیں ہیں، لغوی کام ہیں، کھانے پینے کے لیے باہر نکل کر اپنے وقت کو، یہ تمام چیزیں وقت کو ضائع کرتی ہیں. تو جب وقت نہیں رہے گا تو عبادت کہاں سے ہوگی؟ تیسرا پوائنٹ میں نے جہنم سے بچانے والے اعمال، اسی پر میری بات ختم ہو گئی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے نیک اعمال کرنے کی. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر دے.